السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ اشتہار برائے بھرتی کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، کانسٹیبل ڈولفن اسکواڈ، ٹریفک اسسٹنٹ، ضلع مری پنجاب پولیس۔ ضلع مری پنجاب پولیس میں کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان، کانسٹیبل ڈولفن اسکواڈ اور ٹریفک اسسٹنٹ اسکیل نمبر 7 بما مروجہ الاؤنسز کی خالی اسامیوں پر بھرتی کی جا رہی ہے، جس کے لیے ضلع مری کے سکونتی امیدواران سے مندرجہ ذیل معیار کے مطابق مجوزہ فارم پر درخواستیں مطلوب ہیں۔ امیدواران کے لیے مندرجہ ذیل معیار پر پورا اترنا لازمی۔ تو ضلع مری کے لیے جو کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل وغیرہ کی کافی ساری جابز کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس پر صرف اور صرف مری کا ڈومیسائل رکھنے والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آؤٹ آف سٹی کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے کائنڈلی آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھ کے ہی ہمارے ویڈیوز دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی کو پیسے دیے۔ مزید یہ کہ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے جوائن کر لیں، تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ اور چلتے ہیں اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی 3 اقسام کی سیٹس ہیں: کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل، صرف اقلیتی کوٹا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کانسٹیبل ڈولفن اسکواڈ، اور اس کے بعد ٹریفک اسسٹنٹ۔ ان سب کے لیے آپ کے سامنے یہ عمر کی جو حد ہے، اس کے بعد قد چھاتی وغیرہ اور تعلیمی معیار پر پورا اترنا، یہ ساری چیزیں اس میں منشن ہے، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے عمر کی جو حد ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مورخہ 27 جون 2026 کو 18 تا 22 سال کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے، یعنی کہ 18 سال بھی ہو سکتی ہے، 22 سال تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے جو قد ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ برائے مرد امیدواران کے لیے کم از کم 5 فٹ 7 انچ، اور خواتین کے لیے کم از کم 5 فٹ 2 انچ قد ہونا چاہیے لیڈی اور کانسٹیبل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھاتی کیا ہونی چاہیے؟ یہ صرف مرد حضرات کے لیے شرط ہوتی ہے، کم از کم 33 سے 34.5 انچ صرف مرد امیدواران کے لیے یہ شرط ہے۔ سکونت کیا ہے؟ مطلب ڈومیسائل کہاں کا رکھنا چاہیے؟ تو امیدواران کا متعلقہ ضلع کا سکونتی یعنی کہ ڈومیسائل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مری کا ڈومیسائل آپ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد تعلیم آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ منظور شدہ بورڈ سے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بما 50% نمبر، یعنی کہ میٹرک پاس اگر آپ نے 50% نمبروں کے ساتھ کی ہوئی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوڑ کی شرط ہے رننگ کی، وہ تمام سیٹس کے لیے یکساں ہے۔ برائے مرد امیدواران کے لیے 1.6 یعنی کہ 1.5 کلومیٹر 7 منٹ میں طے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد برائے خواتین امیدواران کے لیے یہی سفر جو ہے 1.6 کلومیٹر کا، وہ 10 منٹ میں طے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو نظر کا معیار ہے وہ کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے بالکل نہیں ہے، اور جو اینڈ والی ہے ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے یہ ہے کہ نظر کی جو حد ہے وہ چشمے کے ساتھ یا چشمے کے بغیر 6/9 اور قریب کی نظر J1 سے کم نہ ہو۔ تو اب یہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کا۔ اب کانسٹیبل ڈولفن اسکواڈ جو ہے اس کا آپ کو ریڈ کر کے بتاتے ہیں۔ اس کے لیے مورخہ 27 جون 2026 کو 18 تا 22 مئی سال آپ کی، یعنی کہ 22 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ برائے مرد امیدواران کے لیے کیا ہے کہ کم از کم جو ان کا قد وغیرہ ہے وہ برائے مرد امیدواران کے لیے کم از کم 5 فٹ 9 انچ، اور برائے خواتین امیدواران کے لیے کم از کم 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے کانسٹیبل اور ڈولفن اسکواڈ کے لیے۔ اور اس کے بعد کانسٹیبل ڈولفن اسکواڈ کے لیے چھاتی کم از کم 33 سے 34.5 انچ صرف مرد امیدواران کے لیے ہے۔ اس کے بعد سکونت، یہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ مری کا ڈومیسائل رکھتے ہیں تو ہی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تعلیم کیا ہے کہ اگر آپ نے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، مطلب ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، ڈی اے، آئی کام، ڈی کام وغیرہ اگر آپ نے 50% نمبروں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظر اس کے لیے بھی بالکل شرط نہیں ہے۔ تو پھر آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر ٹریفک اسسٹنٹ پر۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ کی عمر وہی ہے کہ 18 تا 22 سال ہے،
27 जून तक, ठीक है। 27 जून से ज़्यादा अगर आपकी एज हो जाएगी, 27 जून से ज़्यादा अगर आप इनसे हट के एज रखते होंगे तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कद क्या है कि बराए मर्द उम्मीदवारान कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच और बराए ख़वातीन उम्मीदवारान कम अज़ कम 5 फुट 2 इंच। उसके बाद छाती की शर्त क्या है, कम अज़ कम 33 से 34.5 इंच सिर्फ मर्द उम्मीदवारान के लिए ये शर्त होती है। उसके बाद अगर आप मरी का डोमिसाइल रखते हैं तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मंजूर शुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीजन के साथ आपने हासिल किया हो। वही कि अगर आपने FA, FSC, ICS यानी कि अगर आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दौड़ क्या है कि अगर आप 1.5 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर सकते हैं तो आप फिर इसके लिए अहल होंगे। ये सारी शर्त अगर आपकी पूरी हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे और नज़र की शर्त भी इसी के लिए ही है। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान मौजूदा फॉर्म पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म मा तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी असनाद ज़रूरी कागजात और मुबल्लिग 300 रुपये फॉर्म फीस मुतलका ज़िला पुलिस लाइन में मोरखा 27 जून 2026 तक जमा करवाई जा सकती है। बकाया कुछ जो है गैर ज़रूरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ये फॉर्म को मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट को आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इन्होंने खुद जो है अपनी पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर भी लगाई हुई है, आप खुद भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, जिसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लफ करके मुतलका एड्रेस पर भेजना है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को और मुतलका फॉर्म को हासिल करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे ही क्लिक करना है punjabpolice.gov.pk या तो लिख के आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम में तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे पंजाब पुलिस की। तो जब ओपन हो जाएगी आपने फिर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपने बिल्कुल एंड पर चले जाना है। यहाँ पे फिर आपको नजर आएगा ज्वाइन पंजाब पुलिस, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 अकसाम की सीट्स ओपन होंगी। सबसे पहली रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड एंड ट्रैफिक असिस्टेंट इन द पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट मरी फेज 3। इसके सामने ये जो क्लिक हियर टू व्यू के ऊपर क्लिक करना आपने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर यहाँ पे आपको 2 अकसाम के पॉइंट्स नजर आएंगे। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी जो मैंने अभी आपको रीड भी करके सुनाई है। आप खुद भी यहाँ पे इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिस्ट्रिक्ट मरी 2026 फेज 3। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा, फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो दरखास्त फॉर्म बराए भर्ती पंजाब पुलिस का आपके सामने आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये फॉर्म आपके सामने आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने वहाँ से प्रिंट करवा कर इसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी पुलिस लाइन में जमा करवा देना। तो अब आपको ये बताते हैं कि आपने ये फॉर्म फिल कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने गलत फिल कर दिया तो फिर आपका सारा प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे लगानी है गोंद के साथ या आप स्टेपलर के साथ लगवा दें। नाम असामी का आपने यहाँ पे लिखना है कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद अपना दरख्वास्त बराए कोटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ओपन मेरिट पर कर रहे हैं या खवातीन अकलियती साबका फौजी, उसके लिहाज से ज़्यादातर ओपन मेरिट पे होता है तो उसके लिहाज से आपने ओपन मेरिट के ऊपर क्लिक यानी कि टिक लगा देनी है। तो ये जो नीचे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है आपने इसी में कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए होता है। नीचे आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है, उर्दू में आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नेम आपने फिर यहाँ पे लिखना है, अपना मजहब आपने यहाँ पे लिखना है, अपनी ज़ात यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपनी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने FA BA वगैरह जो भी किया है वो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तारीख पैदाइश मुताबिक मैट्रिक सनद के मुताबिक आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो आपके सामने बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आपने अपना नेम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। हर लेटर अलग-अलग बॉक्स में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम आपने लिख देना है बड़े हरूफ में, कैपिटल लेटर्स में आपने अपने नाम लिखना है, अपने फादर का दोनों का। उसके बाद अपने फादर का पेशा यहाँ पे लिखना है कि आपका फादर क्या काम करते हैं। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने नीचे अपना ज़िला लिखना है, उसके बाद अपनी उम्र लिखनी है, साल लिखना है, माह,
ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزوں میں آپ نے اپنی عمر بتانی ہے۔ تو قومی شناختی کارڈ آپ نے یہاں پہ CNIC نمبر لکھنا ہے۔ برائے سابقہ فوجی ڈسچارج سرٹیفکیٹ اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ ادھر لگا سکتے ہیں اپنے ابو کا، ٹھیک ہے، اگر یعنی کہ آپ کے ابو سابقہ فوجی تھے تو اس کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اگر نہیں تھے بالکل یہ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ڈسچارج ڈیٹ آ جائے گی، اس کے بعد مدت ملازمت، سال، ماہ، یوم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اسے بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ اس کے بعد موجودہ عمر سے فوجی ملازمت منہا کرنے کے بقایا کے بعد بقایا یا عمر، تو یہ بھی اگر آپ کے کام کا نہیں ہے آپ اسے بھی خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ملازم ہیں کسی بھی محکمے میں تو آپ اپنے قوائف یہاں پہ لکھیں گے جو وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ مستقل پتہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد تھانہ اپنا یہاں پہ لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، موجودہ پتہ برائے خط و کتابت یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، اپنا میلنگ ایڈریس جسے کہتے ہیں آپ، تھانہ آپ نے پھر اپنا یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ موجودہ اور مستقل دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں آپ کے شناختی کارڈ کے مطابق۔ والد دادا پولیس میں تھا یا نہیں تو اس کے قوائف نام، ٹھیک ہے، اگر نہیں تھے تو آپ بالکل اسے خالی رہنے دیں گے، اسے آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑ۔ تو یہاں پر ہر امیدوار نے معزز کے نام، مکمل پتے، جن سے مدرجہ بالا قوائف اور امیدواران کے کردار کی تصدیق کی جا سکے۔ اب جو اپلائی کر رہا ہے اس نے کوئی بھی دو ایسے معزز شہری اپنے علاقے کے ان کے نام لکھنے ہیں، فون نمبر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز لکھنی ہے، کیونکہ اگر کل پولیس والے ان کو کال کر کے آپ کا کریکٹر پوچھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے بارے میں جو بھی رائے دیں گے وہ ان کے لیے مستند ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ صحیح بندوں کا نمبر دیں جو آپ کے لیے یہ شیطانی بندے نہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حلف نامہ آپ کا یہاں پہ آ گیا، آپ نے یہ ریڈ کر لینا ہے، اس کے بعد اپنے دستخط یہاں پہ کر دینے، اپنے انگوٹھے کا نشان آپ نے یہاں پہ لگا دینا۔ تو اس کے بعد دوسرا پیج آ گیا ہے، یہ کچھ ہدایات آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں ٹیسٹ والے دن کے لیے، یہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو برائے دفتری استعمال ہے یہ حصہ آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، کیونکہ یہ آپ نے نہیں، یہ دفتر والوں نے فل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں چھیڑنی، ٹھیک ہے، رول نمبر سلپ وغیرہ ہر چیز یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی آپ نے جو فل کرنا تھا وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب یہ بھی حلف نامہ ہے، آپ نے یہاں پہ اسے دستخط کرنے، یہاں پہ انگوٹھے کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے فارم پرنٹ کروا کے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو آپ نے بیسیکلی اپنا جو رزلٹ کارڈ ہے اس کی ایک کاپی کروا لینی ہے، اس کے بعد اگر آپ نے FA کیا ہے یا آپ نے انٹرمیڈیٹ میں جو بھی کیا ہے اس کی بھی ایک کاپی کروا لینی ہے، پھر آپ نے ان کی کاپیاں اٹیسٹڈ کروانی ہے، ڈومیسائل کی بھی ایک کاپی اٹیسٹڈ کروانی ہے، اس کے بعد CNIC کارڈ کی کاپی بھی اٹیسٹڈ کروانی ہے، اور آپ نے اپنی تصویر بھی فوٹو کاپی اسے احتیاطاً اٹیسٹڈ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس طرح کی کوئی مزید چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ ساری آپ نے مستند ذرائع سے حاصل کرنی ہے، انہیں صحیح طریقے سے پرنٹ کروا کے آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، فارم فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 27 جون سے پہلے اسے اپنی پولیس لائن میں مری میں جمع کروا دینا ہے، 27 جون سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ سے وہ 300 روپے بھی لیں گے، وہ بھی آپ نے فارم فیس کے طور پر دے دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو مستند ذرائع سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے کمپلیٹ بتاؤں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا تھا، کتنی سیٹس ہیں، کیا کیا کرائیٹیریا ہے، ہر چیز میں نے آپ سے ایکسپلین کی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو واٹس ایپ پر ویسے انڈیویجولی گائیڈ کر دیں۔